الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ العزیز مدنی قاعدہ کورس میں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ نون ساکن جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس حرف ساکن کس حرف کو کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ تو چونکہ نون ساکن کے قاعدے ہم نے پڑھنے ہیں تو نام سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ نون کے اوپر جزم ہو تو یہ نون ساکن ہو گیا، یعنی کہ نون کے اوپر اگر جزم آ جائے تو اس کا کیا قاعدہ ہوگا، ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے متعلق سماعت کریں گے۔ اور دوسرا ہے تنوین۔ سبق نمبر 5 کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن، نون کے اوپر اگر جزم آ جائے تو نون ساکن ہو گیا، اور تنوین کیا ہوتا ہے؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ سمجھ آ گئی نون ساکن اور تنوین کیا ہوتا ہے۔ اب نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے قاعدے پڑھنے ہیں تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار۔ نمبر 1 پہلا قاعدہ کون سا ہے؟ اظہار کا۔ اظہار کیا ہوتا ہے؟ اظہار کا معنی ہوتا ہے واضح کرنا، ظاہر کرنا، بیان کرنا یا دکھانا یا ظاہر کرنا، اس طرح یہ اظہار کا قاعدہ ہے۔ یعنی کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اظہار کے قاعدے میں ہم نے کیا کرنا ہے، نون ساکن آ جائے یا تنوین کا نون ساکن آ جائے۔ دونوں میں دراصل نون ساکن ہی ہے۔ تنوین کے اندر کا تنوین بھی دراصل نون ساکن ہوتا ہے، تو اس لیے تنوین کو جب 2 زبر با 2 زبر بن پڑھتے ہیں، با 2 زیر بن پڑھتے ہیں یا با 2 پیش بن پڑھتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ بھی نون آ رہا ہوتا ہے، نون ساکن آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے تنوین کی آواز بھی نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ تو اس لیے نون ساکن ہو یا تنوین ہو تو اس میں اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ اظہار کے قاعدے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ نام سے ہی جو ہے ظاہر ہو رہا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کریں گے، یعنی واضح کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا قاعدہ ہے اخفاء کا۔ دوسرا قاعدہ ہے اخفاء کا۔ اخفاء کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ تو اس طرح ہم کیا کریں گے، نون ساکن اور تنوین کے دوسرے قاعدے اخفاء میں ہم کیا کریں گے، نون ساکن اور تنوین کو چھپا دیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کو کیا کریں گے، چھپا دیں گے، یہ اخفاء ہو جائے گا۔ اور تیسرا قاعدہ ہے ادغام کا۔ ادغام معنی ہوتا ہے مدغم کرنا، ملانا، مکس کر دینا۔ تو اس میں کیا کریں گے، ہم نون ساکن کو آگے والا جو حرف ہوگا ہم نیچے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، ادغام جو ہے وہ اس میں ملا دیں، نون ساکن کو اگلے والے حروف یرملون جو ہوں گے ہم ان میں ملا دیں گے۔ آگے ہے نمبر 4 اقلاب۔ تو اقلاب کیا ہوتا ہے؟ اقلاب قلب سے نکلا ہے۔ قلب کا معنی ہوتا ہے بدلنا۔ قلب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بدلنا۔ تو اقلاب مین یعنی بدلنا۔ تو نام سے جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم کیا کریں گے، نون ساکن اور تنوین کے نون ساکن کو کیا کریں گے، کسی دوسرے حرف سے بدل دیں گے۔ کب بدلیں گے ہم انشاءاللہ عز و جل آگے پڑھتے ہیں جی۔ پہلا قاعدہ کون سا ہے؟ اظہار۔ دوسرا قاعدہ کون سا ہے؟ اخفاء کا۔ اور تیسرا قاعدہ ہے ادغام، اور چوتھا قاعدہ ہے اقلاب۔ یہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ آئیے ہم اس ٹیبل کی مدد سے ہم نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کو سمجھتے ہیں جی۔ نون ساکن اور تنوین کے جو ہم نے سمجھا ہے کہ 4 قاعدے ہیں جی۔ پہلا قاعدہ ہے نون ساکن یا تنوین کا پہلا جو قاعدہ ہے وہ اظہار کا قاعدہ ہے۔ اب اظہار کب ہوگا؟ ہم جو ہے وہ مدنی قاعدہ کے سبق نمبر 12 کے اندر ہم نے پڑھا تھا، نون ساکن
یا تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا کریں گے؟ نون ساکن اور تنوین یا تنوین کو ظاہر کریں گے، وہاں اظہار ہوگا، یعنی ان میں گنہ نہیں کریں گے۔ تو گنہ نہیں کریں گے تو نون خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ اب حروف حلقی کتنے ہیں؟ وہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خوا۔ میں نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سامنے لکھا ہے کہ یہ نون ساکن آ جائے، ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں یا عربی کا کوئی حرف پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کے زیر اہتمام قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ رہے ہیں، تو ان میں کسی جگہ پر نون ساکن لکھا ہوا ہے، یا 2 زبر آ جاتی ہے، یا 2 زیر کسی حرف پر ہوتی ہے، یا کسی حرف پر 2 پیش ہوتی ہے، تو ہم نے نون ساکن یا تنوین کے بعد والے حروف میں سے دیکھنا ہے کون سا حرف آیا ہے۔ نون ساکن یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر حروف حلقی میں سے حمزہ آ جائے، یا حا آ جائے، یا عین آ جائے، یا ہا آ جائے، یا غین آ جائے، یا خوا آ جائے، ان 6 حروف میں سے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، حمزہ، حا، عین، ہا، غین، خوا، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اس کی مثال میں مدنی قاعدے کے حروف سے ہی دیتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیے پہلا حرف لکھا ہوا ہے من آجالن، من آجالن۔ اب یہاں دیکھیے میم نون زیر من، اب نون ساکن آ گیا۔ اب یہاں سے واضح آپ کو ہو جائے گا، سمجھ بھی آ جائے گی، یہ نون ساکن ہو گیا۔ اب نون ساکن کے بعد یہ دیکھیے الف آ رہا ہے، اور ہم نے سبق نمبر 3 کے اندر پڑھا تھا کہ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح نون ساکن کے بعد یہ حمزہ آ گیا، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، اور ہم نے پڑھا تھا حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، تو نون ساکن کے بعد یہاں دیکھیے حمزہ آ گیا ہے، تو ان کو پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کو ہم ظاہر کریں گے، یہ پہلا قاعدہ ہے۔ من آجالن، اب یہاں من غنہ نہیں کریں گے، من آجالن نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ نون کو ظاہر کریں گے، واضح کریں گے، بیان کریں گے، دکھائیں گے، پڑھنے میں پتہ جو ہے وہ چل رہا ہو کہ یہ نون پڑھا جا رہا ہے، تو پڑھنے میں بھی نون بالکل واضح ہونا چاہیے۔ من آجالن، ان کو من آجالن نہیں پڑھیں گے۔ تو سمجھ آ رہی ہوگی، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ من آجالن، اظہار ہوگا۔ نون ساکن کے بعد یہاں دیکھیے حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے، تو یہاں بھی کون سا قاعدہ لگے گا؟ اظہار کا قاعدہ لگے گا یہاں۔ تو کیا کریں گے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے یہاں ہا آ رہا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ اس کو من ہادن نہیں پڑھیں گے، یعنی یا گناہ نہیں کریں گے، اس کو من ہادن نہیں، بلکہ کیا کریں گے؟ نون کو ظاہر کریں گے، کیونکہ یہاں اظہار کا قاعدہ ہے، تو کیا کریں گے؟ من ہادن، من ہادن، من ہادن۔ اسی طرح من علاقن، نون ساکن کے بعد اب یہاں دیکھیے عین آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد یہاں کیا آ رہا ہے؟ عین آ رہا ہے، تو یہ 1 2 3 4 5 6، یہ 6 حروف حلقی کی انہوں نے یہاں مثال واضح بیان کی ہے۔ من اجلن، من ہادن، من علاقن، من حکیم، من غفور، من خوف، تو یہ ساری چیزیں نون ساکن کی یہاں بیان کی گئی ہیں۔ میں آگے ایک اور حرف پڑھ دیتا ہوں، یا چند ایک حروف پڑھ دیتا ہوں تنوین کے بھی، وہ پہلے جو پڑھے گئے ہیں وہ کس چیز کے ہیں؟ نون ساکن کے۔ اب یہاں دیکھیے تنوین کا قاعدہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے عذاباً علیماً، اب یہاں دیکھیے با کے اوپر 2 زبریں ہیں، تو با کے اوپر 2 زبریں جو آ رہی ہیں، ان 2 زبروں کے بعد یہاں دیکھیے الف آ گیا، یعنی حمزہ، الف کے اوپر حرکت ہے تو یہ حمزہ ہو گیا، تو 2 زبر کی تنوین کے بعد یہاں حمزہ آ گیا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ لگے گا؟ اظہار کا قاعدہ لگے گا۔ کون سا قاعدہ لگے گا؟ یہاں اظہار کا قاعدہ لگے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ عذاباً علیماً،
یا بن نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، یہاں غنہ نہیں کریں گے، عذاباً نہیں کریں گے بلکہ بن پڑھیں گے، عذاباً علیماً، عذاباً علیماً۔ اسی طرح خیرن، یہاں دیکھیں یہ تا گیا ہے نا، حروف حلقی میں سے نہیں ہے تو یہاں غنہ ہوگا، یہ ہم آگے انشاءاللہ عز و جل دوسری مثال میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیے بلدن میں ہے، بلدن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا، بلدن آمینن، بلدن، یہاں بھی اظہار ہوگا۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد تنوین ہے، یہاں ہا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے تو دو زبر کی تنوین کے بعد یہ دیکھیے یہاں ہا لکھا ہوا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا، نوحن ہدینا، نوحن ہدینا، جروفن ہارن، سمیع علیم۔ تو یہ ساری مثالیں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ ساری مثالیں اظہار کی ابھی جو ہے وہ پڑھی گئی ہیں۔ جی مزید امید ہے کہ نون ساکن کے جو قاعدہ ہے، پہلا قاعدہ اظہار کا، اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو اس ویڈیو کو پیچھے ریپیٹ کریں تو دوبارہ اظہار کے قاعدے کو جو ہے وہ سنیں تو امید ہے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل سمجھ آ جائے گی۔ جی نون ساکن یا تنوین کا دوسرا قاعدہ جو ہے وہ اخفاء کا قاعدہ ہے۔ جی میں مدنی قاعدے کا سہارا لیتا ہوں۔ نون ساکن کا دوسرا قاعدہ ہے اخفاء کا، سبق نمبر 12 کے اندر میری یہ ویڈیو بھی ہے، سبق نمبر 12 کی جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی سبق نمبر 12 کے اندر نون ساکن یا تنوین کے جو قاعدے بیان کیے گئے ہیں، اس میں دو قاعدے بیان کیے گئے ہیں، اظہار اور اخفاء۔ اظہار کو ہم نے سمجھ لیا ہے، اخفاء کا قاعدہ کیا ہوتا ہے آئیے ہم توجہ سے سنتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف، یہ توجہ والے حروف ہیں، حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا۔ اوپر تھا حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار، حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا۔ بڑا آسان قاعدہ ہے، لفظوں کے اوپر توجہ کریں گے تو جلدی سمجھ آ جائے گا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں، یعنی نون ساکن یا تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ اب یہاں اوپر کیا تھا، اظہار، یعنی غنہ نہیں تھا کرنا، یہ اپوزٹ ہیں دونوں، ٹھیک ہے جی، وہاں غنہ نہیں تھا کرنا، اب یہاں غنہ کریں گے تو غنہ کریں گے تو نون خود بخود چھپ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب حروف اخفاء کتنے ہیں، وہ 15 ہیں، حروف اخفاء کتنے ہیں، 15، اور وہ کون کون سے ہیں، جی آئیے پڑھتے ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، رال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ حروف اخفاء 15 ہیں۔ جی آئیے ہم ٹیبل کی مدد سے ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ نون ساکن، نون کے اوپر جزم ہو، نون ساکن یا کسی حروف کے اوپر دو زبریں آ جائیں یا دو زیریں آ جائیں یا دو پیشیں آ جائیں، نون ساکن یا ان تینوں ڈبل حرکات جو ہیں، تنوین جسے بولتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حروف اخفاء ان کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے یہ 15 جو حروف بیان کیے گئے ہیں، تا، ثا اینڈ سو آن، ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا، اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا، اخفاء ہوگا، وہاں کیا ہوگا، اخفاء ہوگا۔ اب آئیے اخفاء کیا ہوتا ہے، اخفاء کی چند ایک مثالیں سمجھ لیتے ہیں۔ وہاں یعنی غنہ کریں گے، نون ساکن یا تنوین کے بعد غنہ کریں گے۔
تو یہ ماشاءاللہ مدنی قاعدے کے اندر بڑی ترتیب کے ساتھ حروف اخفاء کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے حروف حلقی کا، پھر حروف اخفاء کا بیان کیا گیا، پھر جو ہے وہ 2 زبروں، 2 زیریں اور 2 پیشیں جو ہیں ان کے بعد اگر حروف حلقی یا حروف اخفاء آ جائیں تو پھر کیا کریں گے، بڑی ماشاءاللہ ترتیب کے ساتھ یہ چیزیں سمجھائی گئی ہیں۔ فَمَن تَبِعَ فَمَن تَبِعَ فَمَن تَبِعَ۔ اب یہاں دیکھیے میں اس لیے بار بار پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ صحیح سمجھ میں آ جائے، کوئی چیز پیچھے رہ نہ جائے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے میں اچھے طریقے کے ساتھ سمجھا سکوں، پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک مجھے اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے۔ پھر بھی کوئی میری طرف سے کوئی کمی رہ جائے تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں کہ اس طرح نہ کریں تو اس طرح پڑھائیں۔ اگر میں اچھا پڑھا رہا ہوتا ہوں، اچھا سمجھا رہا ہوتا ہوں تو آپ مجھے اپریشیٹ کر سکتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے کمنٹس میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو فَمَن تَبِعَ، اب یہاں دیکھیں نون ساکن، تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے یہاں تا آ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے یہاں اب کیا آ گیا ہے، تا۔ تو تا حروف اخفاء میں سے ہے، تو اب یہاں کیا کریں گے، ہم نے پڑھا ہے حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں تنوین میں کیا کرتے ہیں، غنہ کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین میں غنہ کرتے ہیں، تو اب یہاں کیا کریں گے، غنہ کریں گے۔ غنہ کا کیا معنی ہوتا ہے، ناک میں آواز لے جانا، ٹھیک ہے جی۔ تو غنہ کی مقدار 1 الف 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے۔ کیا کریں گے، فَمَن تَبِعَ فَمَن تَبِعَ من، نون ساکن میں غنہ یعنی چھپایا جا رہا ہے۔ اب دیکھ اب اظہار کے اندر کیا کیا تھا، نون ساکن کو ظاہر کیا تھا، من خوف، یہاں کیا ہو رہا ہے، اخفاء، نون ساکن کو چھپایا جا رہا ہے۔ فَمَن تَبِعَ من ثَمَرَاتٍ من جوع، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گئیں، یہ ساری مثالیں لکھی ہوئی ہیں نون ساکن کی۔ اگلے پیج پہ ہم تنوین کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ خلق جدید، اسی طرح اوپر شہاب ثاقب قولا ثقیلا خیر تجدوه عدن تجری ینقدون مردود انت ینصرون۔ اس طرح میں آگے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ یہ سارے لفظ جو ہیں، یہ ان میں جو ریڈ کلر والے جو بتائے گئے ہیں یہ حروف اخفاء کی مثالیں، قاعدہ کی جو ہے مثالیں بیان کی گئی ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اس میں مزید آپ جو ہے اس میں تلاش کر سکتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا، اخفاء ہوگا یعنی غنہ کریں گے۔ آگے مزید ہے حروف یرملون کیا ہوتا ہے۔ اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا، نون ساکن اور تنوین کا جو تیسرا قاعدہ ہے ادغام کا، تیسرا قاعدہ جو ہے وہ ادغام کا، وہاں جو ہے وہ ہم ان کو سبق نمبر 14 کے اندر 13ویں تک جو ہے وہ تشدید کی ہے، سبق نمبر 14 کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ میں ساتھ ساتھ مدنی قاعدے کا سہارا اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ہم نے ان کو مدنی قاعدے کے ذریعے ہی پڑھنا ہے جی۔ سبق نمبر 14 ہے نون ساکن اور تنوین، ادغام اور اقلاب کا قاعدہ۔ یہ 2 قاعدے جو باقی ہیں یہ اس میں بیان کیے گئے ہیں جی۔ ادغام کیا ہوتا ہے، لکھا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ بتایا گیا ہے را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، ٹھیک ہے جی، ہوگا ادغام۔ لیکن را اور لام جو ہے ان میں بغیر غنہ کے، اور باقی جو 4 حروف ہیں ان میں غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ حروف یرملون کتنے ہیں جی، 6 ہیں۔ حروف یرملون 6 ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں جی، یہ لکھے ہوئے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ اب دیکھیے یرملون ہم لفظ پڑھتے ہیں نا، جو کلمہ پڑھتے ہیں یرملون، اب اس کلمے کے ذریعے ہی جو ہے وہ دیکھے وہ کلمے کے حروف ہیں سارے، یا، را، یر، میم، ما، یرما، لام، واو، لو، یرملو، آگے نون، یرملون۔
یہ یرملون کے آسان ہو جاتا ہے، اخفاء میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے ان کو یاد کرنے کے لیے، کیونکہ وہ حروف الگ ہیں نام کی بدولت۔ تو یرملون تو بہت آسان ہے، یرملون کا لفظ ہی یاد کر لیں، کلمہ یاد کر لیں تو حروف یرملون یاد ہو جاتے ہیں۔ تو یرملون اب کیا کریں گے، ادغام کے قاعدے کے اندر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ ان کی مثالیں جو ہے وہ اب ہم مدنی قاعدے میں ہی پڑھتے ہیں۔ جی پہلی مثال لکھی ہوئی ہے، من یقول، من یقول۔ اب نون ساکن کو جو ہم نے کیا کرنا ہے، ادغام کرنا ہے۔ کیسے کریں گے، اخفاء کے اندر ہم نے نون ساکن کو چھپایا تھا، اگلے حرف کے اندر، اگلے حرف سے پہلے ہم نے چھپا لیا تھا، میں، ٹھیک ہے جی، جیسے میں، فما تابیہ جیسے پڑھا تھا ہم نے، تو اب وہاں نون ساکن کو ہم نے چھپایا تھا۔ اب یہاں کریں گے نون ساکن کو یا تنوین کے نون ساکن کو اگلے حرف میں یرملون کے اندر مکس کرنا ہے، ملانا ہے۔ تو اب یہاں من یقول نہیں پڑھیں گے بلکہ من یقول پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، غنہ کریں گے لیکن نون کو چھپائیں گے نہیں بلکہ نون کو جو ہے وہ ملانا ہے اگلے حرف کے ساتھ۔ تو کیا کریں گے، من یقول نہیں بلکہ من یا، اب دیکھیں نون اور یا کی اکٹھی آواز، نون اور یا کو ملا کے مدغم کر کے یہاں ادغام کا قاعدہ کرنا ہے، من یا، ماں یا نہیں کریں گے، اگر ماں پڑھیں گے تو یہ اخفاء ہو رہا ہے، لیکن ہم ماں نہیں بلکہ میں پڑھیں گے نون اور یا کو ملا کے، من یقول، من یقول، من یقول، میوں۔ اب یہاں دیکھیں نون اور واو، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو آیا ہے تو نون اور واو کو مدغم کریں گے، نون اور واو میں ادغام کریں گے، میوں۔ اب نون اور واو کی اکٹھی آواز، میوں وراکل جنتی، میوں وراکل جنتی، اسی طرح من یومن۔ اب یہ ہو گئی یا اور را اور لام کے علاوہ۔ اب یہاں دیکھیں من مشہد، من مثلہ، من نصیر، اسی طرح یہ آگے بغیر غنہ کے کیسے پڑھیں گے، مر ربک، مر، مر۔ اب یہاں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ قاعدہ ہے ادغام کا، را اور لام میں، را اور لام میں بغیر غنہ کے ادغام کریں گے، مر ربک، مر ربی۔ اب یہاں نون کو جو ہے وہ را کے اندر ملایا تو جا رہا ہے لیکن غنہ نہیں کیا جا رہا، تو غنہ نہیں کیا جا رہا ہو تو کیا ہو رہا ہے، مر ربہم من لدنہ یکن لہ، یکن لہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ اکثر سورہ اخلاص جب بچے یا بڑے اکثر دیکھا گیا ہے کہ پڑھتے ہیں تو یکن لہ پڑھتے ہیں، یکن لہ نہیں بلکہ یکن لہ، یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے جی، تو یکن لہ پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا ادغام کا قاعدہ۔ جب ہم سبق نمبر 14 کو ریپیٹ کریں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مزید اس کی وضاحت ہم کر دیں گے۔ آگے ہے نون، سبق نمبر 14 کے اندر ہی اس کا قاعدہ اقلاب کا۔ اقلاب کیا ہوتا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، حرف اقلاب، حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با، یہاں ایک ہی حرف ہے، اقلاب کے قاعدے کے اندر صرف ایک ہی حرف ہے۔ اقلاب جب ہوگا تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر با تو نہیں ہے، اگر با ہے تو وہاں کیا ہوگا، اقلاب ہوگا۔ جی اب اقلاب کیا ہوتا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کریں گے، نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کریں گے، یعنی غنہ کریں گے، میم سے بدل کر اخفاء کریں گے۔ اب کیسے کریں گے، اب نون ساکن کے بعد یہاں دیکھیے با آ گیا، اور اس کی جہاں جہاں بھی اقلاب کی مثال جہاں بیان کی گئی ہے نا، اقلاب کا قاعدہ ہے وہاں میم لکھا ہوگا، دونوں با اور نون کے درمیان میم لکھا ہوگا چھوٹا سا،
تو یہاں من بعدی نہیں پڑھیں گے بلکہ من بعدی، من بعدی، من بقلها، من بقلها انبئهم لیمبرن۔ یہ مثالیں اقلاب کی بیان کی گئی ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ بہت ساری اپنی نیک دعاؤں میں اس گناہ گار کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔